السلام علیکم. پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر مائی چینل وحشت تیرے عشق کی. آج ارسل اور عریش کا ولیمہ تھا جو بہت ہی اچھے طریقے سے ہو گیا تھا. حور کے دادا جان اور دادو حویلی میں مصروف تھے اور ہانیہ کمرے میں مراد کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھی. مراد ہانیہ سے پوچھ رہا تھا وہ یونیورسٹی کب جوائن کر رہے ہیں. ہانیہ بولی پتہ نہیں، کچھ دنوں تک جوائن کر لیں گے. دوسری طرف حور جو انیکسی کی بیک سائڈ پر پودوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. حور کو بچپن سے ہی پودے اور پھول وغیرہ بہت پسند تھے، مگر اچانک اسے اپنے پیچھے کوئی وجود محسوس ہوا. وہ فوراً سے پیچھے مڑی اور اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئی تھی. اس شخص نے حور کو اپنی طرف کھینچا اور گردن کے پاس موجود کوئی نس دبائی تو حور اس کے بازو میں جھول گئی تھی. شہریار حور کو لیے اپنے ڈیرے پر آیا تھا. ڈیرے پر اس ٹائم کوئی بھی موجود نہ تھا سوائے ان کے جن کو شہریار نے یہاں موجود ہونے کا کہا تھا. شہریار حور کو لے کر اندر آیا، ایک کمرے کی طرف چلا گیا. وہ حور کو اندر چارپائی پر لٹا دیتا ہے اور پانی کی چھینٹیں حور کے چہرے پر پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے حور ہوش میں آتی ہے اور اپنے سامنے شہریار کو دیکھ کر حیران اور خوف سے ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی. شہریار حور کو بہت پرشوق نظروں سے دیکھتا ہے. اس کے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا. حور کو رونا آ رہا تھا اور وہ روتے ہوئے بولی، آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ پھر سے مجھے اپنے دادا جان کے پاس جانا ہے. شہریار حور کے تھوڑا قریب ہوا اور بولا، چلے جائیں گے، پر اس سے پہلے جو کام یہاں کرنے آئے ہیں وہ تو کر لیں. حور حیران تھی، کون سا کام؟ تو شہریار مسکراتے ہوئے بولا، ابھی ہم دونوں کا نکاح ہے، آپ یہ ڈریس پہن کر جلدی سے ریڈی ہو جائیں، مولوی صاحب کو زیادہ انتظار نہیں کرانا چاہیے. شہریار بولا تو حور کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں. نکاح آپ سے نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے میرے دادا جان کے پاس جانا ہے. حور مزید رونے لگ گئی. میری جان، یہ رونا دھونا چھوڑ دیں اور جلدی سے ریڈی ہو جائیں. فوراً حور چیختے ہوئے بولی، مجھے نہیں کرنا نکاح آپ سے. شہریار تو کسی کی بلند آواز کہاں برداشت کرتا تھا. فوراً سے حور کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر بے حد نزدیک کر کے بولا، میری جان، بغیر نکاح کے آپ کو ہی زیادہ مسئلہ ہوگا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور دوسری بات، اگر آپ اپنے دادا جان کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھنا چاہتی ہیں تو ابھی مولوی صاحب آئیں گے تو آپ نے ہاں ہی کہنا ہے، ورنہ آپ کے دادا جان کے ساتھ جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گی. شہریار کی دھمکی سن کر ڈر جاتی ہے. وہ حور کے قریب شادی کا ڈریس رکھ کر باہر چلا جاتا ہے. نکاح ہو چکا تھا. گواہان میں مراد اور ارسل بھی شامل تھے. وہ دونوں شہریار کو نکاح کی مبارکباد دیتے ہیں. شہریار بے حد خوش نظر آ رہا تھا. مراد کو سارا معاملہ پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی کی خوشی میں بے حد خوش تھا. سرخ رنگ کی فراق میں بے حد پیاری لگ رہی تھی. اوپر گولڈن کام ہوا تھا جو اس فراق کی خوبصورتی کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا. حور کا ڈر خوف سے برا حال تھا. ابھی کچھ دیر پہلے ایک ایسے شخص سے نکاح کیا جس سے حور بے حد نفرت کرتی تھی. حور اپنے گھٹنوں میں چہرہ دیے رو رہی تھی. اسے اپنے دادا جان اور ہانیہ کی بہت یاد آ رہی تھی. وہ پچھتا رہی تھی اس دن پر جس دن وہ شہریار سے ملی. وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی کہ شہریار مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور حور کو روتا دیکھ چلتا ہوا حور کے پاس آیا. حور نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا. اپنے سامنے شہریار کو دیکھ مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی. شہریار حور کو اس طرح اپنے آپ سے ڈرتا دیکھ حور کے پاس نیچے بیٹھتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ حور کے گالوں پر رکھتا ہے اور آنسو صاف کرتا ہے. میری جان، یہ آنسو، یہ سوگ کس بات کا منا رہی ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے اور بلکہ سب سے اچھا دن ہے. آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے میری جان. شہریار آنکھ دباتا شوخی کے ساتھ بولا. حور کو شہریار سے بہت ڈر لگ رہا تھا. حور کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. شہریار حور کو بازو میں اٹھائے بیڈ کی طرف لے آتا ہے. شہریار کے اس طرح حور کو اٹھانے پر اور بیڈ کی طرف لے کے جانے پر حور بے چین ہو جاتی ہے اور شہریار کی گود سے اترنا شروع کر دیتی ہے، مگر شہریار مضبوطی کے ساتھ حور کو پکڑے بیڈ کے پاس لے جائے بیڈ پر لٹا دیتا ہے. حور اٹھنے لگتی ہے کہ شہریار اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر بیڈ پر لاک کر دیتا ہے اور خود اس پر کالی گھٹا کی طرح چھا جاتا ہے. حور کے لیے اپنا سانس لینا محال ہو رہا تھا. اوپر سے شہریار کی اتنی قربت. شہریار پہلے تو حور کے دونوں آنکھوں کو نرمی کے ساتھ چومتا ہے، اس کے بعد دونوں گالوں کو.
اپنا سر اٹھا کر حور کی طرف دیکھتا ہے جو اپنے دونوں آنکھوں کو اتنا زور سے بند کیے ہوئے تھی کہ کبھی نہ کھولے گی۔ شہریار کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آنکھیں کھولتی ہے، مگر شہریار کی آنکھوں میں خمار کی سرخی دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور بمشکل بولتی ہے، اب تو میں نے آپ کی بات مان لی تو مجھے دادا جان کے پاس چھوڑ آئیں۔ حور بمشکل بولی تھی شہریار کے سامنے۔ حور کو اپنی آواز بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری جان، ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ہمارا نکاح ہوا ہے، کل چلیں گے دادا جان کے پاس۔ شہریار اپنے ناک حور کی گال پر سہلاتا ہوا بولتا ہے۔ حور نفی میں سر ہلاتی ہے، مگر شہریار اس کے ہونٹوں پر قابض ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری بے چینی حور کے ہونٹوں پر نکال رہا تھا۔ پہلے تو نرمی کے ساتھ حور کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کر رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ شہریار کے لمس میں شدت آ رہی تھی۔ وہ حور پر رحم کھاتا پیچھے ہوا تو اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے اپنی ایک شرٹ لے کر آیا اور تمام لائٹس آف کر دیں۔ حور جو اپنا سانس بحال کر رہی تھی، شہریار کو اتنی جلدی واپس آتا دیکھ فوراً بیڈ سے اٹھنے لگی، مگر شہریار اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا اور پیچھے سے حور کی ڈریس کی زپ کھول دی، اور حور نے بے ساختہ شہریار کی طرف دیکھا۔ یہ ڈریس ذرا ہیوی ہے، ہم دونوں کو ڈسٹرب کرے گی، اس لیے میں چینج کروا رہا ہوں۔ حور بولی، میں خود چینج کر لوں گی۔ حور منمناتے ہوئے بولی، کیونکہ شہریار کے ہاتھ حور کی کمر پر ٹینگ رہے تھے۔ میری جان، میرے ہوتے ہوئے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہی حور کی شرٹ کو جھٹکے سے حور کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔